اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے حوالے سے آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور ویژن سے گرمائیں اور سوچیں کہ ہمارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا توقعات رکھتا ہے اور کس حد تک ہم ان توقعات پر پورے اتر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کا اگر ہم پورا مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر یہ غزوہ خندق کے حوالے سے یہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ خندق کا وہ معرکہ ہمارے سامنے ہے کہ جب 10,000 کفار قریش کا اور ادھر ادھر کے قبائل کا مل جل کر ایک عظیم الشان ایک ہجوم حملہ آور ہوا مدینہ پر، اور اسی آیت کہ اگلی آیت ہے جو آیت نمبر 22 بنتی ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے وہ دیکھا وہ جمگھٹا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہنے لگے یہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، یہ آنے والے ہیں، یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو بتایا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو بات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین ماڈل ہے۔ اور یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے؟ ویسے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہماری ہر قدم پر ہمارے لیے ماڈل ہے، لیکن جس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، جس کو آیت کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، اس کے چاروں طرف دیکھ لیجئے کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اور وہ احزاب آئے، وہ قبائل آئے، تو مومنین نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کے خلاف جو تیاری کی، تاریخ اور سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ اتنا بڑا لشکر آنے والا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ نے مشاورت کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے آپ کی سنت۔ آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ پھر بہت ساری باتیں آئی، اور جب مشورہ حضرت سلمان فارسی کا آیا تو آپ نے فرمایا یہ مشورہ بہترین ہے خندق کھودنے کا۔ تو پہلی چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آئی؟ مشاورت۔ اور دوسری چیز کیا آئی؟ پلاننگ، منصوبہ بندی۔ دیکھیے دشمن آ رہا ہے، آپ بیٹھ کے انتظار نہیں کر رہے ہیں،
آپ نے کیا کیا؟ 40 دن تک خندق کھودی گئی، اور اس خندق کی سب سے بڑی جو اہم ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹی ڈھوئی، اور آپ کے کمر مبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آپ مٹی ڈھو رہے تھے تو اس میں سے آپ کی کمر مبارک کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ذرا غور کیجیے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس لشکر کے خلاف دعائیں کرتے رہے؟ غور کیجئے، یہ بات غور طلب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مشاورت، دوسرا کام خندق کا کھودنا، کھدائی، اور وہ علاقہ آج بھی جانے والے دیکھتے ہیں، حجاج کرام دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا علاقہ انہوں نے گھیرا۔ جی، تو دوسری بات ہی سٹرگل، کوشش، اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی، یہ ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، استقامت دکھانی ہے، صبر دکھانا ہے، جرأت دکھانی ہے، پامردی دکھانی ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جب کفار آ گئے اور ان کو یقین تھا کہ اب وہ مدینہ کو پامال کرنے میں ان کے پاس یا ان کے یعنی مانع کوئی چیز نہیں ہے، تو جب آ کے انہوں نے خندق کو دیکھا تو حیران ہوئے اور وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ انوکھی چیز ہے، یہ انوکھی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سیکریسی، یعنی انتہائی خفیہ۔ اتنی بڑی خندق کھودی، ان کو پتہ نہیں چلا، جب آئے دیکھا تو پتہ چلا۔ اب ذرا دیکھیے، جب کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم یہ آیت بہت بار دہراتے ہیں، لیکن فرمایا شاعر نے سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ قرآن کی آیتوں پر غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہماری زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیدائش کے مہینے میں آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منا کر پھر جو آپ کی مرضی ہو جیسی ہو کریں، اور ہاں آپ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں تو اسی تواضع سے یاد کریں، اسی محبت سے، اسی سنجیدگی سے جس کی وہ حیات مبارکہ متقاضی ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، مومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بتایا تھا کہ یہ تو آنے جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے اس پہ خوش ہوئے۔ اور فرمایا وصدق اللہ ورسولہ، اور فرمایا اللہ سچے ہیں اور رسول بھی سچا ہے۔ اور فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ کیا بڑھا ان کا ایمان اور ان کی تسلیم بڑھ گئی، وہ خوش ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ایسی قائم کر دی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اصل چیز شکست نہیں ہے، فتح نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کے اوپر استقامت کا اختیار کرنا۔
صبر اور استقامت سے اس پر قائم رہنا، اس لیے فرمایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کوٹ کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بات جاری ہے، ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہمارے لیے ماڈل کی حیثیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے موقع پر جو مثال قائم کی وہ ہمارے سامنے ہے، اور احزاب ہی کی کیا، احزاب سے لے کر آپ شروع کریں، حیات مبارکہ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، ہمارے لیے مثال ہے۔ مثال کیا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری حیات ساری کی ساری ایسی ہونی چاہیے، یعنی اس آئیڈیل کے کچھ قریب ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس آئیڈیل کو پالیں، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ آئیڈیل ہمارے سامنے تو رہے نا، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنے کی توقع اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اب دیکھیے آپ کا مشن کیا تھا، جب آپ نے پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے کس کو پہنچایا، یہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی آپ نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو دشمنان ہیں انتہائی خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ہی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو حکم دیا، تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی گھاٹی میں، جو آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ 3 سال تک مسلسل جو تکالیف سہیں، بچوں کو کھانا نہیں، پینا نہیں، تجارت کی اجازت نہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے سہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میرے لیے ماڈل ہے، ماڈل تو ہے نا۔ اچھا، طائف کا سفر آپ نے کیا، طائف آپ گئے تو نقش پائے رسول کہاں کہاں پہنچے، اس کی تحقیق کیجئے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں کتنے نقش پا اٹھائے۔ آج کے دور میں اس پہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ کل کتنے نقش پا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیغام کے لیے اٹھے۔ پھر بدر کو دیکھیے، بدر میں آپ نے آگے بڑھ کر کفار کا راستہ روکا، کیوں کہ یہ ضرورت تھی اسلام کی۔ پھر دیکھیے احد میں جو کچھ ہوا، اس سے نہ تو مسلمان مایوس ہوئے کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے ایک چھوٹی سی بستی میں، 70، اس کا مطلب کوئی گھر نہیں بچا، لیکن کوئی مایوس نہیں ہوا۔ وجہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس زندگی میں تمہارے لیے ایک ماڈل ہے۔ تو ہم کہاں سے ماڈل دیکھتے ہیں، ہمارے ماڈل کیا ہیں؟ اور آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے ذہن میں کون سا ماڈل ہے، کیا ان کے ذہن میں یا اذہان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل نظر بھی آتا ہے، کبھی سوچا بھی انہوں نے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس مہینے میں اس کو یاد کریں یا اس دن اسے یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ شروع سے لے کر آخر تک جد و جہد، مشقت، محنت، جہاد پر مبنی ہے۔ اب میں نے پہلے بات کہی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی؟ بے شک، جب آپ نے ساری اسٹرگل کر لی اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، لیکن سارا کام دعا پہ آپ نے نہیں چھوڑ دیا۔ اگر صرف دعا پہ چھوڑنا ہوتا تو یقیناً آپ کی دعا ایسی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو بہت کچھ اللہ سے کرواتے، منواتے۔ لیکن آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ آپ نے مکہ بیٹھے بیٹھے کیوں دعا نہ کر لی کہ یا اللہ ان سب کو غارت فرما دے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ جو بات تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ،
ایسی سنت قائم کرنی تھی جسے ہم بھی تو فالو کر سکیں، ہم بھی تو اس مشن کو فالو کریں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر جو دکھ جھیلے ہیں اور جو صبر کیا ہے، یہ بھی آپ ہی کی سنت ہے۔ پھر چلیے، آپ غار ثور گئے ہجرت کے لیے، مدینہ گئے ہجرت کی، کس کے لیے کی؟ گھر چھوڑا، بار چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے 2 بیٹیوں کی طلاق برداشت کر لی، ان کی جدائی اس طرح سے برداشت کر لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کی تکلیف باپ کے لیے کتنی زیادہ صبر آزما ہوتی۔ سوچئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہے وہ سنت جو آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ دیکھیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر میرے روب میں آ جاتا ہے۔ ارے جناب، اگر امتی بننا ہے تو امتی بن کے دکھائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دکھائیں، تاکہ آپ کا دشمن آپ سے 1 مہینے کی مسافت پر خوف میں آئے۔ چلے 1 مہینے کی نہ صحیح بھائی، 1 دن کی مسافت پر ہو جائے، ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور 1 ہفتے کی ہو جائے۔ آج تو یہ حال ہے، آج کے مسلمان کا اور آج کے امتی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک دھمکی آ جائے 10,000 کلومیٹر دور سے، تو یہاں لوگوں کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ غور کیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ کیا اس مثال کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ احزاب میں کیا ہوا، احزاب کی بات چل رہی تھی، احزاب میں کیا ہوا؟ ایسی خندق میجر کر کے، ناپ تول کر کے بنائی گئی کہ جیسے کفار پار نہیں کر سکے، ان کے گھوڑے بھی جست لگا کر بھی اسے پار نہیں کر سکے۔ یہ میجرمنٹ بھی تو تھی نا، کیلکولیشن بھی تو تھی نا۔ ایسا نہیں تھا کہ خندق تو کھود دی لیکن وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ میجرمنٹ کیا اور دیکھا کہ ایک تگڑے سے تگڑا گھوڑا کتنی جس لگا سکتا ہے، اسی حساب سے، اور دیکھا کہ کفار میں سے کوشش بھی ہوئی، خندق میں بھی گرے اور 1-2 نے پار بھی کیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ نتیجہ دیکھیے کیا ہوا۔ اب آئیے دعا کے پہلو پر، اور اب آئیے اس پہلو پر جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نصرت قرار دیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہوا کیا پھر کہ احزاب نے تو ڈیرے ڈال دیے، چاروں طرف گھیر لیا مکہ کو، مدینہ کو گھیر لیا مدینہ کو، اور ان کی امید یہ تھی کہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کچھ ایسا ہوگا کہ ہمارا کوئی راستہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کسی حربے کو کامیاب نہیں ہونا دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں کردار۔ یعنی ایک طرف مومنین بیٹھ کر اپنی ساری حکمت عملی کر لی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوتوں کو یکجا کر کے خندق کھدوائی، پیٹ پر پتھر بندھوائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم قربانی دیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن اور اس مشن کی خاطر؟
تاکہ ہم غالب ہوں، اسلام غالب ہو۔ ہم مغلوب ہو چکے ہیں، مان لیجئے۔ ہمارا حال کیا ہے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے۔ اس لیے اس پیغام کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا پھر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جھکڑ چلتے ہیں، آندھی آتی ہے، ان کے برتن الٹ جاتے ہیں، ان کے جانور بھاگ جاتے ہیں، ان کے خیمے پلٹ جاتے ہیں، اور وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ وہاں ٹھہر سکیں۔ تو الٹیمیٹلی ان کو کس نے بھگایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت نے بھگایا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، صحابہ کرام کا کردار دیکھیے، جنہوں نے کہا کہ لقد صدق اللہ وعدہ ورسولہ۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچا فرما دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ وعدہ وہ بھی سچا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ آنے کا بھی سچا ہوا، اور کامیابی کا وعدہ بھی سچا ہوا۔ اور اس کے لیے جو مشن تھا، اس مشن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دیکھیے، نہ تو ہم آندھی لا سکتے ہیں، نہ ہم جھکڑ لا سکتے ہیں، نہ ہم اس طرح خیمے پلٹ سکتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کوشش، پلاننگ، جد و جہد، یہ ہے ہمارا کام۔ تو کیا ہم اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی قوتوں کو اس طرح لگا رہے ہیں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام پر لگائے؟ یہ ہے وہ بات جو یاد کرنے کی ضرورت ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور سب سے پہلے مجھے اس کے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عالیہ کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ ہمیں یاد دلانا اور یاد دلوانا چاہیے ایک دوسرے کو۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمیں یہ بات کھلے گی، ہم کوشش ضرور کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے، ہمارے بچوں تک پہنچ جائے۔ بات جاری ہے، ملتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 9 کی جانب۔ سورہ احزاب ہی کی چل رہی یہ بات، سورہ احزاب ہی میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، یاد تو دلاؤ نا ایک دوسرے کو۔ کیا؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر ایک فوج آ گئی، وہی فوج 10,000 کی، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر بھیجی ہوا۔ ریحان کیسی ہوا تھی؟ وجنودا لم تروہا، اور ایسی فوج جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمائے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم لوگ جو کرتے رہے تھے نا، جو پہلے تم نے کیا، تم نے تو خندق کھودی، دیکھ رہے تھے اللہ۔ انہوں نے تو کوشش کی، انہوں نے تو محنت کی، انہوں نے تو مجاہدہ کیا، انہوں نے تو اپنی سی کوشش کر لی، ہم دیکھ رہے تھے تو نعمت دیے۔ فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہے تھے، تمہارے نیچے سے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پھٹ گئیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ 10,000 کا لشکر ہو، چھوٹا سا قصبہ مدینہ ہو۔ فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ سینوں گلے تک آنے لگے، حلق تک آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ عجیب عجیب گمان کرنے لگے کہ ہم تو کیا ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پتہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو کچھ ہوا نہیں تھا نا۔ تم لوگوں نے جو سوچا تھا
کیا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو آزمایا گیا، ہنالک ابتلی المؤمنون، ابتلا میں پڑ گئے مومنین، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ان کے دل ہل گئے، زلزلو، زلزلہ ان کے اوپر آ گیا، دلوں پر زلزال، کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ جو تھی یہ حالت بہت سخت تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ تو لیکن اس میں منافق کیا کہتے ہیں، اور منافقوں نے کہا والذین فی قلوبہم مرض، اور جس کے دل میں مرض تھا کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ تو انہوں نے کہا، منافق کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا رسول نے اور جو اللہ نے کیا تھا، سوائے غرور کے، سوائے دھوکے کے کیا تھا۔ اور اب اس کے جو ہے اس کے مقابلے میں اس کو دیکھیے، فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا، مومنین نے دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو جب انہوں نے دیکھا مومنین نے، تو قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ ہے رسول کا وعدہ جو سچا ہو گیا۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پر مستحکم ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور اگر اس میں اتنی کمزوری نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں میں مرض نہیں ہے، تو ہم آئیں اور ہم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیمائش پر ناپیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دشمن، اللہ کا دشمن، میرے روب میں 1 مہینے کی مسافت میں آ جاتا ہے۔ اب بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری پلاننگ کیسی ہو، کیا کریں، کیسے کریں۔ آئیے مل جل کر ساری دنیا کے مسلمان اس بات پر غور کریں۔ ہمارے سامنے پچھلے دنوں 40,000 فلسطینی بچے غزہ میں، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم بات کریں، تو ہمیں اس خوشی پر اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک پر ہمیں اپنے آپ کو اس مشن پر دوبارہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو اپنا ماڈل بنائیں، اور ہم اس رعب کو دوبارہ پیدا کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں۔ اگر ہم اس تگ و دو میں لگ جائیں گے، اگر ہمارا مشن اور ویژن اس کے مطابقت کرے گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ناکام، نامراد، شکست خوردہ حالت میں بیٹھے ہوں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔